صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہم پڑھتے ہیں تفسیر سورہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، صدق اللہ العظیم۔ اس آیات مبارکہ کی خالص آگ پائیدار، اس کی گرمی قابل اعتبار، اس کا نور برقرار، جیسے کہ قرۂ نار اور انسانی مزاج کے خلق کی آگ کے نہ تو اس کے لیے ایندھن کی ضرورت ہے اور نہ اس کے بجھنے کا بفضلہ تعالی اندیشہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نے فرمایا کہ جہنم تو پیدا ہو چکی ہے، جلائی بھی جا رہی ہے، جل بھی رہی ہے۔ جب انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے تو اس کی آگ مزید بھڑکے گی۔ تو لکھتے ہیں کہ انسان کے جو گناہ ہے نا، گناہ یہی وہاں جا کے نا ایندھن کی صورت بنے گے، بالن کی، لکڑیوں کی۔ جتنے جتنے ان کے گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایندھن کی صورت بنا دے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان کے وجود کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ جنتی لوگوں کی قد و قامت جو ہے وہ 60 ہاتھ ہے۔ اب تو یہاں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، امتیاز ہے نا۔ کل قیامت والے دن سب کی قد ایک برابر ہو، قد آدم علیہ السلام کے برابر ہو، 60 ہاتھ، ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے وجود کو بہت بڑا جسیم بنا دے، بڑے بڑے ان کے وجود ہوں گے، اور یہ ان کے گناہ جو ہیں یہ ان کا ایندھن کا کام دیں گے۔ لیکن غیر خالص آگ نہ تو پائیدار ہے، نہ اس کی گرمی کا اعتبار، نہ ہی اس کے نور کو قرار، جیسے دنیا کی عام آگ ہے کہ یہ ایندھن کے محتاج، اور ہوا پانی مٹی سے اس کے بجھنے کا ہر وقت اندیشہ رہتا ہے۔ وہ خالص آگ کی آپ نے تعریف سنی، یہ اپنا غیر خالص کی، کیونکہ یہ خالص نہیں ہے۔ ہماری جو دنیا کی آگ ہے نا یہ خالص نہیں ہے۔ جہنم کی جو آگ ہے وہ خالص ہے۔ اس کو جو ہے نا ہوا چل پڑے، پانی آ پڑے، اس کو جو ہے نا ختم نہیں کر سکتے۔ اس میں مٹی کے اجزاء ہیں، اس طرح خالص ایمان انشاءاللہ پائیدار ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا منافقوں والی دوغلی پالیسی نہ اپناؤ۔ خالص اپناؤ گے تو کوئی اس کو نہ دھوم اندھاری، نہ گرج، نہ پانی، اس کو کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ جو خالص اللہ والے ہیں نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں رات کو تہجد میں اٹھا ہوں تو رو رہا ہوں، نوافل پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، وہ اس کے لیے وہی شب برات ہے ہر رات۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے نزدیک ہر رات شب برات ہیں۔ ہم تو دین کے ٹھیکے دار تھے، بڑے چمپئن تھے، بڑے عابد زہد اپنے آپ کو کہلوانے والے، ہم تو کہتے ہیں کہ بس جب شب برات ہے کہ تو پھر جاگیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کی ہر رات شب رات ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، کیونکہ انہوں نے اسی ذوق سے شب قدر کو جاگنا ہوتا ہے، اسی ذوق نے انہوں نے ہر رات کو جاگنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہماری ممکن ہے آج رات تک آخری رات ہے۔ تو یہ بات جو اکثر آپ سنتے جب ہم اپنے دوستوں کو رمضان شریف میں کہتے ہیں کہ خدا کے لیے خدا سے مذاق نہ بنے، اس کا مطلب ہے ہم لوگوں نے تو مذاق کی انتہا کر رکھی ہے نا جی۔ کیوں؟ اب دیکھیں سارا سال وہی خدا ہے نا، اس کی وہی صبح ہے، اس کی وہی شام ہے، اس کی وہی نمازیں ہیں، اس کی وہی جمعے ہیں، اس کی اب ان کے نظر میں معاذ اللہ خدا نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو پھر یہی بن جاتا ہے نبی رمضان شریف میں خدا سنتا ہے، ادروائز خدا نہیں سنتا۔ یا دوسری یہ مذاق ہو گئی کہ رمضان شریف میں نماز فرض ہے، ادروائز نماز فرض نہیں ہے، یعنی مطلب یہ پتلے درجے کی۔ ہم سب جو لوگوں سے گئے بگئے سنتے رہتے ہیں کہ بس ہم مسلمان نام کے رہ گئے ہیں، تو یہ بات کوئی معمولی نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، پرفیکٹ در پرفیکٹ بات ہے۔ ہماری دوغلی پالیسی ہیں، ہماری منافقتیں، ہمارے اللہ رب العزت کی ذات پاک سے بالکل عارضی ڈر خوف تو بالکل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ولی جو رمضان شریف میں عبادت کرتے ہیں، سیم اس کی وظائف، اس کے چاشت، اشراق، اوابین، زوال، اس کا اٹھنا جاگنا، پہننا اٹھنا، سیم
ایک جیسا سارا سال رہتا ہے، ٹھیک ہے جناب. اس لیے ان کے ایمان کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خالص کر رہے ہوتے ہیں. جس کی حرارت رہنے والی، جیسے کہ قرآن کریم فرما رہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سورۃ ابراہیم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کلمہ طیبہ پر زندگی، موت، قبر و حشر میں ثابت رکھے گا. آمین ثم آمین. اس طرح اس کا نور زندگی اور قبر اور حشر بھی برقرار رہے گا. جس کو اس نے ثابت رکھنا ہے تو اس کا نور نہ ہی قبر میں بجھنا ہے نہ ہی حشر میں بجھنا ہے. قرآن شریف فرماتا ہے یسعی نورہم بین ایدیہم. سورۃ حدید مبارکہ، یعنی قیامت میں مسلمانوں کا نور ان کے آگے آگے چلے گا. اگر بجھنے والا ہوتا تو پھر تو بجھ جاتا نا، ان کے آگے آگے چلے گا. اس کا مطلب ہے جو مسلمان، کس مسلمان جو خالص مسلمان ہیں، جن کا ایمان خالص ہے، ان کا نور نہیں بجھے گا. یہی بات تو ہے جب مومن قبر میں جاتے تو اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے. یہی بات تو ہے جب مومن قبر میں جاتے تو اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اوروں کو بخش دیتا ہے. یہی بات تو ہے جب مومن قبر میں جاتے تو جب اللہ تعالیٰ کا ولی، جہاں اس کی توجہ 1% ہوتی ہے مریدوں پر، تو وہاں اس کی توجہ قبر شریف میں جا کر جو ہے نا 1000% ہو جاتی ہے. ان کے نور بجھنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے نور پہلے سے زیادہ روشن ہونے والے ہیں. انشاءاللہ حقیقی و خالص ایمان کی آگ کے بجھنے کا اندیشہ نہیں ہے. یہی چیزیں تو ہم اپنے دوستوں کو، اپنے مہربانوں کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے جو کام کرنے وہ ذات تو دیکھ رہی ہے. کسی سے وفا کرنی ہے، ہم نے کسی سے نیکی کرنی ہے، کسی کے ساتھ بھلا کرنا ہے، ضروری ہم نے مخلوق کو دکھلانا ہے. مخلوق ضروری محلے والوں کو ہم نے دکھلانا ہے. کسی کی دیکھتے نہیں رہتے آپ. رمضان شریف ہو جا ادروائز ہو، وہ جناب راشن تقسیم ہو رہے ہیں، لینوں کے لینے لگی ہوئی ہیں، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے تھے. آپ نے شاید اپنی 5 میں پڑھا اس وقت یہ کہانی تھی نہیں. خاموش خدمت کہانی کا عنوان تھا، خاموش خدمت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑھیا کا روزانہ آ کے جھاڑو بھی دے جاتے تھے اور گھڑا بھی بھر جاتے تھے، ان کے مکان کی سیٹنگ بھی کر جاتے تھے. تو جب آپ کی وفات شریف ہوئی تو حضرت عمر سنگھ کو تھوڑا سا معلوم ہو گیا تھا، یا آپ نے پوچھا یا ویسے آپ کو تھوڑا سا شک ہو گیا تھا کہ حضرت بکر صدیق اپنے دور خلافت میں فلاں قبیلے کی فلاں بولیا کے گھر جاتے تھے، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی میاں ہے، نہ کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ اس کی جو ہے نا خدمت کراتے تھے. آپ نے بھی ایسے خلیفہ ہونے کے ناطے گئے رات کو خاموشی تاریکی میں اس کا گھڑا بھرا، صفائی کی. یہ 5ویں کی کتاب میں ہم نے پڑھا تھا، تو اردو کی کتاب. تو جب حضرت عمر سعید نے ان کو کھانا کھلایا تھا، پھر اس نے ٹھنڈی آہ لی اس عورت نے، صحابیہ تھی غالباً. تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ جب انہوں نے ٹھنڈی آہ لی نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے. حالانکہ سیم وہی کام، وہی خاموشی سے ہے، وہی خاموشی سے بستر بنایا، خاموشی سے گھڑا بھرا، خاموشی سے ان کی اپنا صفائی کی. جب کھانا کھلانے لگے نا، پھر انہوں نے کہا کاش لگتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک اس دنیا سے تشریف لے. عمر سے فرماتے ہیں اماں جان یہ کیسے ہوا؟ آپ کو میں نے خاموشی سے سارے آپ کے کام کیے ہیں. انہوں نے کہا مجھے اس لیے پتہ چلا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر مجھے کھانا کھلاتے تھے، میرے دانت نہیں ہیں، تو اپنے منہ مبارک میں وہ لقمہ چبا کر مجھے دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے جو ہے نا ایسے مجھے دیا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ ابوبکر صدیق نہیں ہے، کہ اور ہے. یہ ان ہستیوں کے کمال تھے. یہی تو استاد محترم ہمارے پیٹتے تھے کہ اسلام تو یہ ہے، تم کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ اسلام تو یہ ہے، تم کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ منہ مبارک میں چبا کر، دانت جو نہیں تھے، صحابہ آ گئے اپنے منہ مبارک میں چبا کر اس کو کھلاتے تھے. خاموش خدمت، یہ ہے اسلام، یہ ہے نیکی، یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک کی اسرار. منافقین کا ایمان چونکہ خالص نہ تھا بلکہ ریاکاری اور دنیاوی اغراض سے مخلوط تھا، لہذا بجھ کیا. یہی بات ہے، یقین جانیں جس بندے کی نیچر یہی ہے کہ مخلوق مجھے حاجی کہے، مخلوق دیکھے کہ حاجی صاحبان، جب پیر صاحبان، جب مولوی صاحبان، جب دنیا دار صاحبان اتنا سخی ہے، اتنا غریبوں کو دے رہا ہے، امیروں کو دے رہا ہے، یقین مانے اس کا نام اس کی زندگی میں بھی نہیں روشن رہتا. مرنا کو بڑی دور کی بات ہے. ان اللہ والوں کے نام کیوں صدیوں بعد بھی روشن ہے؟ انہوں نے جو کام کیا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جل وعلا کی رضا کے لیے کیے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں جو کام کروں میرے کام کے پر کسی کی خبر تک نہ ہو.
جس نے اجر دینا وہ تو دیکھ رہا ہے نا، بات ختم، ہم نے اسی کے لیے کرنے ہیں، بات ختم۔ ہوئے ہوئے نیز یہ مخالفین ایمان پر تو کیا ثابت قدم رہتے، کم وقت اپنے کفر پر بھی تو وہ پورے طور پر کرتے۔ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، ایمان پر تو ثابت قدم نہیں رہو۔ جس طرح ایک شعر ہے کہ میرا نہیں بنتا، علامہ صاحب کو اس کا مفہوم یہ ہے کم از کم اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا۔ یہ ایسے بدبخت رہے مسلمانوں کے تو یہ بنے نہیں، اپنے بھی نہیں بن سکے، کفر پر بھی قائم رہتے نا، پھر بھی ان کو سزا کم ملتی، کیونکہ سب سے جو زیادہ سخت ترین سزا ہے وہ منافقین کی سزا ہے، کفر کی سزا منافقت سے کم ہے۔ تو یہ بدبخت اپنے ایک قسم کی سزا، ایک لیول جو اللہ رب العزت نے اپنی رکھا ہے قدرت کا، کافروں کی سزا کا، انہیں پر رہتے، تھوڑی سزا ہوتی۔ منافقین جو بنے ان کی سزا کفار سے بھی بڑھ گئی۔ نکتہ، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ آفتاب کی شعاعوں سے کپڑا نہیں جل سکتا، بے شک جتنی گرمی کیوں نہ ہو۔ کبھی ہمارے کپڑے جلے ہیں جب ہم گرمیوں میں خشک رکھنے کے لیے اس کو کرنے کے لیے اس کو دیواروں پر رکھتے ہیں، لیکن آتشی شیشے کے ذریعے جل جاتا ہے۔ آتشی شیشے کے ذریعے کبھی آپ تجربہ کریں، داغ پڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ بلکہ اس طرح توحید کی شعاعیں کفر اور فسق کے خرمن کو نہیں جلا سکتی، اس طرح توحید کی شعاعیں کفر اور فسق کے خرمن کو نہیں جلاتی جب تک کہ نبوت کے آتشی شیشے میں سے چھن کر نہ آئے۔ نقطہ سمجھیں، توحید کی شعاعیں کفر اور فسق کے خرمن کو نہیں جلا سکتی۔ جو توحیدی ہے نا، توحیدی ہے، ان کی توحید خالص جو توحیدی کہلواتے ہیں ذات مصطفیٰ سے نفی کر کے، ان کی توحید کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ نبوت کے آتشی شیشے میں سے چھن کر نہ آئے۔ پھر نبوت کی شعاعیں بھی دل کی خواہشوں اور سامان گناہ کو نہیں جلاتی۔ پھر اس کو سمجھیں، نبوت کی شعاعیں دل کی خواہشوں اور سامان گناہ کو نہیں جلاتی جب تک کہ کسی ولی کے شیشے میں سے چھن کر نہ آئے۔ اس لیے ہم اکثر عرض کرتے رہتے ہیں، علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے میرا پیر کامل، حقیقت تو یہ ہے میرا پیر کامل، آپ کے ملنے سے زمانہ ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بندہ ڈائریکٹ جانے کی جس نے کوشش کی نا، وہ ناکام رہا۔ آج بھی ہم آپ کو اکثر گہے بغیر بھی کرتے رہتے ہیں، میں کہ خطبوں میں بھی ادروائز بھی، کہ ولی اللہ جو ہوتا ہے اس کو اپنے شیخ جو ہے نا اس کو چھانتا ہے، غیرہ وغیرہ نہ تو خیرے کو کوئی نہیں خلافت دے دیتا۔ جب خواجہ خواجگان محبوب المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ذات پاک کو بابا صاحب کی ذات پاک نے خربہ خلافت بخشا نا، تو آپ نے فرمایا جلال الدین حوصوی صاحب کے پاس جائیے گا تو سین کروا لینا۔ تو آپ نے ایک فقرہ پڑھا تھا فارسی کا جس کا مطلب یہ تھا، حضرت جلال الدین غالباً آپ کے خلیفے کا تھا ہانسی، آپ نے فرمایا کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بابا صاحب نے ہیرا اس کو دیا ہے جو آگے ہیرے کی قدر کرنے والا تھا۔ مطلب آپ نے جو خرقہ بخش ہے اگلا اس لائق تھا۔ حالانکہ بابا جی کے اور کافی خلیفے ہیں، بابا فرید پاک کے اور خلیفے کافی ہیں، جس سے سلسلے چلے ہیں وہ دو ہی ہیں۔ اکثر بزرگوں کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے چشتی نظامی، ہم جو ہے نا چشتی نظامی۔ حضرت بابا صاحب سے خواجہ نظام الدین پاک جب خلافت لی نا، یہی خلافت چلتی چلتی آج کل سے سلسلہ چشتی میں، اس لیے وہ چشتی نظامی کہلواتی ہے۔ مطلب عرض کرنے کا یہ کہ غیرہ وغیرہ نہ تو خیرے کو یہ چیزیں نہیں دی جا سکتی۔ جب تک شیخ اس کو اپنی بٹھی میں جلاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، پھر حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب شیخ اس کو کلیئر کرتا ہے کہ ہمیں اس لائق ہے، پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کر پھر آپ اس کو کلیئر کرتے ہیں، اس کو تولتے ہیں، پھر جا کر مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری دیا جاتی ہے اس ولی کو۔ جب حضرت علی پاک اس کو کلیئر کرتے ہیں، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر یعنی اس کو قرب حضوری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ آج بھی سلسلہ ایسے چل رہا ہے، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ روحانی دنیا میں تو یہ ہائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی تب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
سنت مقبولیت نہیں ملتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس کو کلیئر نہیں کرتی. وہ کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، ریاضت گزار کیوں نہ ہو. بارکیف توحید کی تاثیر کے لیے نبوت کی آڑ ضروری ہے. ٹھیک ہے جناب. اور نبوت کی تاثیر کے لیے ولی کا دامن درکار ہے. نبوت کی تاثیر کے لیے ولی کا دامن کیا ہے؟ درکار ہے. یہ منافقین توحید کے تو قائل تھے، توحید کے تو قائل تھے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے تو قائل تھے نا. نہیں قائل تھے تو نبوت کے قائل نہیں تھے. مگر نبوت اور ولایت سے علیحدہ، لہٰذا ان کا نور بجھ گیا. باتیں بڑھیا آ جاتی ہیں، پھر آپ کہیں گے قاری صاحب اس وقت تو ولی نہیں تھے، آپ نے جہاں مفتی سے ولایت کی شرط رکھ دی ہے. بڑی لمبی ڈیٹیل جانے سے پہلے صرف ہم آپ کو ایک نقطہ عرض کرتے ہیں. اگر ولایت کی ضرورت نہیں تھی نا، مفتی صاحب نے تو کتنا بہت بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے نا کہ ولی جب تک نگاہ نہیں کرتا تب تک وہ قرب صحابیت میں بھی نہیں پہنچ سکتے. تو بات میں آپ کو جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی مت سمجھے کہ ولی تو صحابہ کے بعد شروع ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود جو ولی صحابہ کی جماعت ہے یہ انہوں نے ولایت کی ڈگری پاس کی ہوئی ہے. یہ ہم اکثر آپ کو مثالیں دیتے رہتے ہیں. جو ایم اے کر رہا ہے اس نے بی اے ضرور کلیئر کی ہوئی ہے، جس نے بی اے کی ہے تو اس نے ایف اے ضرور کلیئر کی ہوئی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بندہ ڈائریکٹ جا کے ایم اے کا داخلہ لے لے، ایم اے کر لے. یہ جو صحابہ کی ڈگری ہے نا صحابیت کی، یہ نبوت کے نیچے والی ڈگری ہے. باقی سے جتنے نیچے والی ڈگری ہیں، غوث کی ڈگری ہے، ابدال کی ہے، کتب کی ہے، اوتاد کی ہے، فقر کی ہے، سلطان کی ہے، جتنی ڈگریاں ہیں 100 کے ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں، یہ صحابہ نے تمام پاس کی ہوئی ہوتی ہیں. اس طرح جو ولایت کی ڈگری ہیں جتنی بھی ہیں نبی نے یہ تمام ڈگریاں پاس کی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو لہٰذا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا، اس وقت میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ جو منافق ہے اس کے دل میں میرے علی پاک کی محبت نہیں ہوگی، اور جو مومن ہے اس کے دل میں میرے علی پاک کا بغض آ نہیں سکتا. آپ نے تو اپنے زمانے مبارک میں اس وقت من کر دی تھی کہ مولا کائنات کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے کہ اولیاؤں کے بادشاہ. اور آج بھی اور قیامت تک بھی ولی اللہ جتنے بھی ہوتے ہیں، جتنے بھی ولی اللہ کی ڈگری کنفرم ہوتی ہے آپ کی بارگاہ میں جا کر ہوتی ہے. آپ کو مختار کرنے کا مطلب یہ تھا اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیوں کے بادشاہ کی محبت، معرفت، قربت شرط رکھ دی تھی. آپ کے زمانے میں آپ کی طرف ڈگری رہی، آج بھی مولا کائنات کی شان اقدس ولی کے لیے ڈگری ہے. باقی اس کو چھاننا امتحان میں، اس کو آزمانا جو ہے نا وہ مرشد کرتا ہے. بلکہ مفہوم بڑے نازک ہوتے ہیں، ٹائم کی بڑی قلت ہوتی ہے. ایسا یا سے شیطانی توحید کے حامی، آگے میں نام نہیں لیتا، وہ جو توحید کے رٹے لگاتے ہیں تو ان کی اس طرح کی توحیدیں کوئی قابل قبول نہیں جب تک اس توحید پر اللہ رب العزت کے کسی ولی کا پانی، ولایت کا پانی نہیں چڑھتا. یار دیکھیں نا، کیا اتنی تو ہم سب سمجھ رکھتے ہیں نا، داتا صاحب سے بڑھ کر کوئی توحیدیہ ہے جنہوں نے توحید کو ایسے سمجھا کہ کمال کر دیا. حضور غوث پاک سے بڑھ کر کوئی توحیدیہ ہے؟ بابا فرید پاک سے بڑھ کر کوئی توحیدیہ ہے؟ یہ جتنے آپ نے آپ کو آج کل کے اہل توحید کہلواتے ہیں، خدا بند قدوس کے ساتھ ڈائریکٹ رشتے رکھتے ہیں، ان سے 1000 گنا نہیں لا تعداد گنا وہ ہستیاں ہدایت اپنا توحید کو خوب جانتی تھیں. تو انہوں نے تو بغیر مرشد کے کوئی قدم نہیں رکھا، بغیر مرشد کے کوئی ڈگری نہیں حاصل کی. جب بابا فرید پاک کو آپ کے مرشد کریم نا جلا رہے تھے، یعنی ریاضت کے مجاہدات میں چلے در چلے، تلے در چلے، چلے در چلے، ٹھیک ہے نا جناب، تو خواجہ خواجگان کی ذات پاک آئی دہلی میں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو آپ کے خلیفہ تھے حضرت قطب الدین بختیار اور شیکا کی رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو آپ نے فرمایا اپنے قطب الدین اپنے خلفاء کو مجھ سے ملا، جن کو تم تیار کر رہے ہو سب کو مجھے ملا. آپ نے سب کو ملا دیا، اس کو بھی ملایا، اس کو بھی ملایا. آپ پوچھتے ہیں قطب کہ اور رہتا بھی ہے؟ حضور ایک میرا فرید رہتا ہے. وہ کہاں ہے؟ حضور وہ فلاں حجرے میں بیٹھا ہے. یعنی آپ عبادت کر 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 کے اتنے نحیف و ناغر لاچار ہو چکے تھے کہ ٹر بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے. تو جب آپ نے فرمایا حضور وہ چلے میں بیٹھے، آپ نے فرمایا آؤ قطب کٹھے چلتے، فرید کو نوازتے.
کٹھے چلتے ہیں فریض کو نوازتے ہیں. ٹھیک ہے نا جناب. وہی عرض کر رہے ہیں کہ خالص توحید پتہ نہیں کیا انہوں نے زندگی میں کس طرح قرآن پاک کو سمجھا. باہر کے جب جاتے ہیں تو بابا فرید بول کے لیے بہت بڑی امتحان کی گھڑی تھی. ایک طرف مرشد تھا، دوسری طرف مرشد کا مرشد تھا. بھی میں کس کی پہلے استقبال کروں؟ مرشد کا کروں، وہ تو مرشد ہے، تو مرشد کا مرشد. پھر بھی مفسر اپنا راوی لکھتے ہیں کہ آپ اپنے مرشد کریم کے ہی قدموں میں جیتی رہے. آپ نے تو پوزیشن یہ تھی، ایک طرف سے خواجہ خواجگان نے اٹھایا اور دوسری طرف سے نا آپ کے مرشد کریم نے آپ کو اٹھایا نہیں. اتنے آپ کمزور تھے چلے کر کے. پھر دونوں ہستیوں نے جو آپ کو نوازا نا، سینے سے لگایا. پھر 2200 کتب، جس طرح ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، 2200 کتب آپ کے در کے غلام ہیں. سبحان بابا اللہ. فرید الدین مسعود گنج شکر سے برحمت اللہ. بات کر رہے ہیں کہ توحیدیے تھوڑے تھے، کتنے توحیدیے تھے. تو خواجہ خواجگان کی ذات پاک نے کیا فرمایا؟ خطب آؤ فرید کو نوازتے ہیں، آؤ فرید کو کچھ دیتے ہیں، رل مل کے دیتے ہیں. پھر ایسے دیا، کمال کر دیا. کتب کی شان اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، 6 زمین 6 آسمان، 6 زمین 6 آسمان کتب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تو جس ہستی کے 2200 کتب غلام ہیں. باتیں کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی حقیقت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. میرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا دینا. آپ ٹافی کھا رہے ہیں؟ نہیں کھا رہے، تسبیحت اس کو خاموشی سے کر لیں بابا جی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پاک کے تذکرے ہو رہے ہیں. عشق کی آگ اور وہ آگ ہے جو محبوب کے سوا کو جلا ڈالتی ہے. عشق کی آگ وہ آگ ہے جو محبوب کے علاوہ سب کو جلا ڈالتی ہے. اس میں کسی غیر کی محبت آنا ہی نہیں دیتی. جو اللہ تعالیٰ کا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، جس کے اندر اس کی محبت آئی نا، جس کے اندر اس کی محبت ہوئی یا پھر جو اس کا ہوا، تو وہ دنیا مافیا سے بالکل خلاص ہو گیا. بھلے میں آپ کو کیسے کیسے عرض کروں، کیا کیا عرض کروں. حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. غالباً آپ کے گھر مبارک کی چھت گری یا آگ لگ گئی، سارا شور شرابہ تھا، غوغا تھا. تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جب نماز پڑھی تو عرض کی گئی، حضور یہ پوزیشن، آگ لگ گئی تھی، چھت گر گئی تھی، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا، شور ہو گیا. آپ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں. میں نے عرض کیا نا، جس کو اس کی خبر ہو جاتی ہے نا، اس کو دنیا و مافیا کی خبر نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا تھا، کیا نہیں ہو رہا تھا، تمہارا شور ہو، کچھ بھی پتہ نہیں. دوسری مثال یہ بھی لے لیں، بلکہ حدیث پاک کی، مولا کائنات کی ذات پاک کو خنجر لگا تو خنجر اتنا سخت لگا، برچہ تھا یا خنجر تھا، کہ صحابہ علیہ رضوان کھینچتے تھے فل زور لگا کے، نہیں نکل سکتا تھا. تو درد بھی تو آخر ہوتا تھا، انسان تو تھے نا ظاہر. تو پھر صحابہ علیہ رضوان نے متفق فیصلہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں، جب آپ نماز کی حالت میں ہوں گے تب ہم کھینچیں. مولا کائنات جب آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے، وہی برچی یا خنجر جو بھی تھا، جو اس وقت نماز کے اوٹ میں نہیں کھینچا جا رہا تھا، تکلیف کی وجہ سے اور پرابلم کی وجہ سے، نماز میں جب آپ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کھینچا، آپ کو پتہ تک میں نہیں. سبحان اللہ. جو اس کی خبر رکھتے ہیں تو وہ دنیا مافیا سے بھی خبر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوبوں کی عزت و شان کے صدقے سے ہمارے دلوں کو منور کر دے. کیونکہ دنیا داری، دنیا نے ہمارے دلوں کو کالا کر دیا ہے، دنیا کی خواہشاتوں نے ہمیں ڈبو دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں، مولا جی تو نے اپنے محبوبوں کو نوازا تھا، وہ بھی تو آخر کوئی لمحے تھے نا، کوئی گھڑیاں تھیں نا. تیری رحمت نے چاہو گا آج فرید کو نواز دو، تیری رحمت نے چاہو گا آج میرے پیارے عبدالقادر کو نواز دو، تیری رحمت نے چاہو گا آج حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو نواز دو، تیری رحمت نے چاہو گا آج بابا شپنا لال شہباز قلندر صاحب کو نواز دو، تیری رحمت نے چاہو گا میرے شیر ربانی کو نواز دو. مولا وہی والی اداؤں سے، وہی والی اپنی مہربانیوں سے مولا ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم سب کو اپنے محبوبوں کی محبت سے مالا مال کر دو.
دنیا نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مولا اپنے محبوبوں کی دل محبت ہمارے دلوں سے کبھی نہ نکالنا، اپنے محبوب اور اپنے محبوبوں کا عشق ہمارے دلوں سے کبھی نہ نکالنا مولا۔ ہم دنیا میں بیٹھ کر تیرے محبوبوں کے تذکرے کرتے ہیں، کل قیامت والے دن ہم سب کے والدین، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کا خاتمہ بھی ان ہستیوں کے ساتھ اور ان کا معاملہ بھی ان ہستیوں کے ساتھ کرنا جن سے تو اور تیرا محبوب راضی ہے۔ آمین۔ الحمدللہ۔